ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی خاطر خانہ کعبہ کا حج کرنا واجب ہے، فرض ہے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اسے انسان کے لوگوں کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مختصر تذکرہ اور اسی ضمن میں کچھ اہم پیغام، کچھ دروس، کچھ نصیحتیں اور کچھ اسباق کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دن سے لے کر اس ذمہ داری کو، اس مشن کو جو نبھایا ہے، اگلے 22 سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا لوگوں کا مجمع، لوگوں کی طرف سے الزام لگائے جا رہے ہوں یا کوئی خوشی کے ساتھ آپ کی بات کو قبول کر رہا ہو، چاہے مکہ کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، ہجرت سے پہلے کا معاملہ ہو یا ہجرت کے بعد کا معاملہ ہو، مکہ کے اندر کا معاملہ ہو یا مکہ کے باہر کا معاملہ ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محاذ پر ڈٹے رہے۔ ہر طریقے سے آپ نے اللہ رب العالمین کے اس دین کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغام کو اور اللہ کے احکام کو، دین کے مسائل کو لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں آپ پوری طرح مکمل طریقے سے کامیاب رہے۔ جب دین کی دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہوا اور دین کی تمام تر باتیں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن جس نبی نے، جس رسول نے، جس ہادی اور جس پیغمبر نے لوگوں کے سامنے زبانی دین کی باتیں رکھی، اسی پیغمبر نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کی۔ آپ نے اپنی زبان کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔
ایک اہم رکن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اسلام کے 4 ارکان پہلے ہی فرض ہو گئے۔ توحید پہلے دن سے، نماز 10 یا 11 سالوں کے بعد، اور زکوٰۃ مدینہ پہنچنے کے بعد، اور روزہ مدینہ پہنچنے کے بعد، اور حج کی فرضیت ہجرت کے 9ویں سال ہوئی۔ ہجرت کے سفر کے بعد جب 8 سال مکمل گزرے، 9واں سال آیا تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حج کو فرض قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت، ان کی ذمہ داری میں مسلمانوں کا ایک قافلہ، مسلمانوں کی ایک ٹیم، ہجرت کے اس 9ویں سال جب حج فرض ہوا، آپ نے مکہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم لوگ حج کا فریضہ انجام دے کر کے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، کیوں؟ آپ کے اوپر ابھی اور بہت سی ذمہ داریاں تھیں، آپ کو ابھی اور بہت سے مسائل سے نپٹنا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری میں لگے رہے۔ مسلمانوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری اور امارت میں آپ نے حج کے لیے روانہ کیا۔ اور جب ہجرت کا 10واں سال آیا اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ دیکھو میں حج کے سفر پر نکل رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کے لیے چلنا ہے وہ میرے ساتھ حج کے لیے نکلے، لیکن جس کے ساتھ مجبوری ہے، جس کے ساتھ پریشانی ہے، جس کے ساتھ مسئلہ ہے، جس کے ساتھ کوئی بیماری ہے، وہ رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ عمرہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آج بھی یہ فضیلت باقی ہے، آج بھی یہ ثواب مل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، رمضان میں جائیے، اللہ کی خاطر عمرہ کا فریضہ انجام دے کر کے آئیے، اس سے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ کی ٹیم تیار ہوئی، اور بعض روایتوں کو اگر مانے 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے، یا یہ کہہ لیجئے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع تیار ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کر کے آپ مکہ پہنچے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی تھی، یعنی حج قران کی نیت آپ نے کی تھی۔ آپ نے پہلے عمرہ کیا، آپ نے اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ارکان، واجبات، مناسک اور دیگر تمام تر کاموں کو کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے مرحلے کا تفصیلی تذکرہ نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک سفر جس میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت سے پیغامات ہیں، وہی پیغامات، وہی دروس، وہی نصیحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کا پہلا پیغام یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، انسانی جان کی، انسانی مال کی، انسان کی عزت و آبرو کی اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور دین کی تعلیمات کے حساب سے بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ نے منا کے میدان میں، اسی لیے آپ نے عرفہ کے میدان میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، الا سنو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سنو، کان کھول کر سنو، تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری جان اور تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکہ شہر اور اس کی مقدس سرزمین حرمت والی ہے۔ کسی کے مال پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تمہاری جان کی بڑی قیمت
ہے, تمہاری جان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ کوئی بھی تمہاری جان کو ختم نہیں کر سکتا, کوئی بھی تمہارا خون نہیں بہا سکتا, کوئی بھی تمہیں قتل نہیں کر سکتا. چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے مسلمانوں سے, چونکہ آپ مخاطب تھے مومنوں سے, آپ مخاطب تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے, اس لیے آپ نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا. کوئی یہ نہ سمجھے اس حدیث سے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خون کی, ان کی جان کی, ان کے نفس کی, ان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کی نظر میں. میرے بھائیوں, اسی حجۃ الوداع کے موقع سے مختلف مرحلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کون سا مسلمان افضل ہے, آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. سوال ہوا ای المؤمنین افضل, کون سا مومن, کون سا ایمان والا سب سے افضل ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس دماءهم واموالهم. یہاں آپ نے مومنوں کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے فرمایا سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنا خون, اپنا مال محفوظ سمجھیں. جس مسلمان سے کسی کو کوئی ڈر نہ ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ غیر مسلم میں یہودی ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے مال کو محترم قرار دیا, ہر ایک کی جان کو محترم قرار دیا, اور ہر ایک کی عزت و آبرو کو محترم قرار دیا. میرے بھائیو, ہمارا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے مال پر قبضہ کریں. کسی کو کمزور پایا اس کی زمین دبا دیا, کسی کو کمزور پایا مار دیا, کسی کو کمزور پایا اس کے ساتھ کسی اور طریقے کا غلط سلوک کر دیا, اور کسی کو پایا تو اس کی بہن, بیٹی, خاتون, ماں, بیوی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیا. یہ ساری چیزیں عام ہیں. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے اس سفر میں انسانی جان, انسانی مال اور انسانی عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دی, اور ببانگ دہل آپ نے اعلان کیا کحرمت یومکم ھذا, جیسے آج کا دن محترم ہے, ذی الحجہ مہینہ حرمت والا ہے, جیسے مکہ شہر حرمت والا ہے, ایسے ہی ایک دوسرے کی جان, مال اور عزت و آبرو کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. یہ پہلا پیغام. دوسرا پیغام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام تر رسوم و رواج کا خاتمہ کیا. جاہلیت میں بڑی ساری رسمیں چل رہی تھی, بہت ساری غلط چیزیں رائج تھی, اور وہ چیزیں پلٹ کر ہمارے سماج میں بھی آ رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام قرار دیا. سود کی تمام تر شکلیں آپ نے اس دن مٹانے کا اعلان کیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلا سود کا معاملہ جو چچا عباس کا ہے, یہ معاملہ میں ختم کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبان سے نہیں, اپنے عمل سے بھی آپ نے اس چیز کو ثابت کیا اور جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو دفن کرنے کا معاملہ چل رہا تھا, آپ نے اس جاہلیت کی رسم کے خاتمے کا اعلان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی ایک رسم, اونچ نیچ, چھوٹا بڑا اور اونچا کم, اور اسی طریقے سے جو نسلوں کا معاملہ ہے, اپنے حسب پر, اپنے نسب پر, اپنے خاندان پر فخر کرنے کا معاملہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی, اور اس کا تذکرہ ہم ابھی اخیر میں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے معاملے کو, ہمارے ہاں یہ معاملہ چل رہا ہے, خان ہے تو خان میں شادی, چودھری ہے تو چودھری میں شادی, فلاں برادری میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے, یہ جاہلیت کی رسم ہے, یہ جاہلیت کا رواج ہے. میرے بھائیو, حجۃ الوداع کے اس خطبے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جاہلیت کے رسم کو ختم کیا, اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں, پکڑ کر رکھے گی. اپنے خاندان پر فخر کرنا, دوسرے کے خاندان میں کیڑے نکالنا, میت پر نوحہ کرنا, اور ستاروں کو دیکھ کر بارش طلب کرنا, فلاں ستارہ نکلا ہے اب بارش ہوگی. یہ 4 چیزیں جاہلیت والی ہیں, اور یہ چاروں چیزیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. ہم فلاں برادری سے ہیں تو اونچے ہیں, فلاں برادری سے ہے گھٹیا ہے, نیچ ہے, کمتر ہے. یہ ایسا نہیں
اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھایا جائے۔ میرے بھائیو حج کا بھی پیغام یہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بھی پیغام تھا کہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں، کوئی اپنے گاؤں میں امیر ہوگا، کوئی اپنے علاقے کا ذمہ دار ہوگا، کوئی اپنے ملک کا وزیر اعظم صدر ہوگا، یہاں آئے ہو سب کو منا میں تو منا میں، سب کو عرفہ میں تو عرفہ میں، سب کو مزدلفہ میں تو مزدلفہ میں، سب کو دھوپ میں تو دھوپ میں، سب چھاؤں میں تو سب چھاؤں میں، کوئی کسی کو فضیلت نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو تم بڑے ہو، تم اونچے ہو، تم اعلیٰ خاندان کے ہو، دوسروں کے ساتھ تمہیں رہنا نہیں ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے جس کا خاتمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حج کے دوران کیا ہے۔ میرے بھائیو ہم اور آپ سمجھیں یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، انہیں ختم کیجئے۔ رشتہ داریاں دیکھیے، رشتہ بنانا ہے، نکاح کرنا ہے، لڑکا اچھا دیکھیے، لڑکی اچھی دیکھیے، دینداری دیکھیے، اور اس کے اعمال دیکھیے، اس کے اخلاق دیکھیے، اور اس کے خاندان کی تربیت دیکھیے، شادی کر دیجئے، ورنہ زمین میں فساد آئے گا، آپ کے خاندان میں فساد آئے گا، آپ کی نسلوں میں فساد آئے گا، اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تیسرا پیغام، یہ تیسری نصیحت یہ ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے برتاؤ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اچھائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، یہ صرف تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، اور ہر اعتبار سے ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، یہ میری وصیت بھی ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ ہمارے یہاں کا مرد ایسا ہو گیا، عورت کے ساتھ کام کرنا بے عزتی سمجھتا ہے، عورت کے کام میں ہاتھ بٹانا بے عزتی سمجھتا ہے، عورت سے محبت کا اظہار کرنا مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے پیار سے اپنی بیویوں کو حمیرہ کہا ہے، آپ نے گلاب کہا ہے، آپ نے جان کہا ہے، آپ نے پیاری کہا ہے، آپ نے محبت کہا ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ پیار سے محبت سے۔ آپ دیکھیں حرام رشتوں میں بندہ ہے تو نہ جانے کون کون سے القاب اس حرام رشتے کو ایک دوسرے کو لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن بیوی جو حلال رشتہ ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے جسے حلال کیا ہے، یہ مرد اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرنا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، بچیے اس سے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے۔ نمبر 4، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے اس سفر میں علم حاصل کرنے، علم سیکھنے اور علم سکھانے کی بھی تعلیم دی۔ آپ نے صحابہ کرام کے مجمع کے درمیان کئی مرتبہ کا پہلا حج تھا یہ، آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، سیکھتے رہو، ایسا نہ ہو کہ بنا سیکھے حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہمارے ہاں دیکھیں لوگوں کو ماشاءاللہ شوق ہے، ہونا بھی چاہیے، لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک غیر پڑھا لکھا بندہ حج کے سفر پر چلا جاتا ہے، مال الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن اس نے سیکھا کتنا ہے، بیٹھا کتنا ہے؟ کہیں حج کی تربیت کا پروگرام ہوا، آ گیا، الگ سے عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر کے قلم کاپی کے ساتھ لکھ کر کے اپنے پاس نوٹ بنا کر کے وہاں جائیں گے، بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنے لوگ ہیں لکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بار سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان بھول جاتا، جو حج نہ کیا ہو وہ بھی بھول جاتا ہے گرچہ وہ عالم ہے، لیکن آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، آپ کو علم سیکھ لینا چاہیے۔ آپ منا میں ہیں، آپ مکے میں ہیں، آپ صحابہ کو کہتے خذوا عنی مناسککم، لوگوں صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات سیکھ لو۔ اور صحابہ نے سیکھا، اور جب صحابہ نے سیکھا کسی سے 10 ذی الحجہ کو، حج کی 10ویں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جہاں حج کے 4 اہم کام انجام دیے جاتے ہیں، ترتیب ہے، لیکن ترتیب میں بعض صحابہ سے آگے پیچھے ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فکر دیکھیں
فکر دیکھیں، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے گے اللہ کے نبی یہ کام پہلے کرنا تھا لیکن یہ بعد میں ہو گیا، یہ بعد میں کرنا تھا پہلے ہو گیا، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا افعل ولا حرج، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور جب صحابہ کو آپ نے سکھایا، حج کے موسم کے ختم ہوتے ہوتے آپ نے صرف سیکھنے کی نہیں سکھانے کی بھی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہا جو آج حاضر ہے وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس مجمع میں اور حج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر پوری زندگی آخری سانس تک ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام حج کے اس سفر کے بعد صرف 3 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے زندگی کے آخری مرحلے تک سکھانے کا اور صحابہ کرام کو سیکھنے کی آپ نے تعلیم دی اور آپ نصیحت کرتے رہے۔ پانچواں پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کئی موقعوں سے حج کے اس سفر میں یہ جملہ بار بار دہرایا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، صرف یہی 2 چیزیں، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یہ نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے، فرمایا گمراہ نہیں ہوگے۔ کائنات کا کوئی فتنہ، کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی بھی کسی طریقے کا انسان آپ کے سامنے آ جائے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری سنت، قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ آپ علیہ السلام کے حج کا پیغام ہے، لوگوں قرآن و سنت کو لازم پکڑ کر رہو، اور قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام کے منہج پر سمجھو، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام کی فہم کے مطابق سمجھو، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کے من میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ فلاں آیت کا فلاں مفہوم آ گیا، آپ نے سمجھ لیا اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ صحابہ نے اگر وہ مفہوم نہیں سمجھا، آپ کے دماغ میں آیا ہوا یہ مفہوم باطل ہے۔ صحابہ نے قرآن اور حدیث کی جس آیت کا، جس حدیث کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں، ایسا مفہوم باطل ہے، ایسا مفہوم مردود ہے، اور ایسا مفہوم ناقابل قبول ہے، ناقابل عمل ہے۔ قرآن و سنت کو لازم پکڑیے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ نمبر 6، آپ علیہ السلام نے اپنے اس حج کے سفر سے ایک پیغام اور دیا کہ لوگوں، جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے، اگر آپ کسی مشن پر ہیں، اگر آپ کہیں کے ذمہ دار ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ اگر آپ امام ہیں، امامت کی ذمہ داری نبھائیے۔ اگر آپ مؤذن ہیں، مؤذن کی ذمہ داری نبھائیے۔ اگر آپ مسجد کے متولی صدر ناظم ہیں، اس صدر اور ناظم ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے۔ اگر آپ کسی اسکول، کسی مدرسے کے وکیل، ناظم، ذمہ دار ہیں، آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر اور خلیفہ ہیں، اس امارت اور اس خلافت کی ذمہ داری کو نبھائیے۔ آپ رعایا کے ذمہ دار ہیں، آپ حکومت کی ذمہ داری کو نبھائیے۔ آپ اپنے گھر میں ذمہ دار ہیں، گھر کی ذمہ داری کو آپ نبھائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے 9 ہجری میں آپ حج کے سفر پر نہیں گئے، کیونکہ آپ کی ابھی ذمہ داریاں باقی تھیں، آپ کی ذمہ داریاں باقی تھیں، آپ کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب یہ مشن مکمل ہوا، جب یہ ذمہ داری پوری ہوئی، ہمارے ہاں لوگ ذمہ دار یہاں کے بھی ہیں، ذمہ دار وہاں کے بھی ہیں، ذمہ دار یہاں کے بھی ہیں، صرف ذمہ داری چاہیے، عہدہ چاہیے، لیکن ذمہ داری نبھانے کا احساس نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حج کا یہ پیغام ہے، چاہے چھوٹے عہدے پر رہو، بڑے عہدے پر رہو، ذمہ داری چھوٹی ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، ذمہ داری کو نبھاؤ، ورنہ قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ سوال کیا، الا هل بلغت، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے دین کی تبلیغ کا کام پورا کر دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم فشہد، کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اس عرفات کے میدان میں تیرے نام پر مر مٹنے والے ان فدائیوں، ان مومنوں، ان مسلمانوں کی یہ گواہی ہے۔ اللہ تو نے جو ذمہ داری دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک
اے رسول آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اللہ تو نے پہلے دن جو ذمہ داری مجھے دی اس ذمہ داری کو میں نے نبھایا اور تیری طرف سے دیے گئے مشن کو پورا کر دیا، اور یہ میرے صحابہ اور تیرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی یہ جماعت اس کی گواہی دے رہی ہے. میرے بھائیو ذمہ داری کو پورا کیجئے، کسی کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مت دیجئے. آپ کہیں کے بھی ذمہ دار ہوں، آپ کو ذمہ داری نبھانا چاہیے، ورنہ لوگوں کی نظروں میں بھی آپ معتوب ہوں گے اور اللہ کل قیامت کے دن آپ سے الگ سے سوال کرنے والا ہے. نمبر 7، لوگوں کو نصیحت کرتے رہنے کا عمل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو اکیلا چھوڑ دیا. ہمارے ہاں بعض باپ، گارجین، ذمہ دار، سرپرست حضرات ایسے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے سمجھا رہے ہیں اس کو، بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، چھوڑ دیتے، سمجھدار ہو گیا، اس کو کیا سمجھانا آپ؟ نہیں، سمجھانے کا کام کرتے رہیے. حج میں صرف ایک خطبہ ہوتا ہے، عرفہ کے دن صرف ایک خطبہ ہوتا ہے. حاجیوں کے لیے عید نہیں ہے، صرف ایک خطبہ ہوتا ہے اور وہی اصل ہے. لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر صحابہ کو نصیحت کیا. آپ نے منی میں بھی نصیحت کیا، آپ نے عرفہ کے دن بھی نصیحت کیا، آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو بھی نصیحت کیا. کیوں؟ ایک تو آپ رخصت ہونے والے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے، آپ کو پتہ نہیں، لیکن چونکہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، مشن پورا ہو گیا ہے، اور جب مشن پورا ہو گیا تو رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اس لیے رسول کے جانے کی باری اب آنے والی ہے. اس لیے صحابہ کو آپ نے بار بار نصیحت کیا، تھوڑا سا اور دے دوں، تھوڑا سا اور دے دوں، تھوڑا سا اور سمجھا دوں. ہمارا اور آپ کا کام بھی یہی ہے، ہمیشہ نہیں، گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہیے. آپ کا کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کے کہنے سے آتا بھی نہیں ہے، کہتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. آپ کی بیوی یا بیوی کا شوہر نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ دونوں کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، فائدہ دیتی ہے نصیحت وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں گے، اس کا اثر آئے گا لوگوں کی زندگی میں، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. یہ 7واں پیغام. 8واں پیغام کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلام آسانی والا دین ہے. اسلام لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا، لوگوں کے ساتھ سختیاں نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ زبردستیاں نہیں کرتا. اسی لیے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسی لیے کہا الدین یسر، دین آسان ہے. اور اس کی بہت سی مثال ہے، لیکن حج میں صرف 2 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. پہلی مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ جو خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. تو ایک صحابی تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہر زمانے میں، افی کل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر انہوں نے سوال کیا افی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ خاموش رہے. پھر سوال ہوا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اب آپ بولے تو آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں، صرف ہاں، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آسانی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مہربانی ہے اس امت پر. یہ اس دین کی آسانی ہے کہ ایک بار صرف حج فرض ہے. ہاں، جس کو اللہ نے مال دیا وہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے، 3 بار بھی جا سکتا ہے، باقی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے وہ جا سکتا ہے دوبارہ 3 بار، لیکن فرض صرف ایک بار، صرف ایک بار. یہ دین کی آسانی ہے. اور آسانی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، صحابہ آ کر کے پوچھ رہے اللہ کے نبی یہ کام پہلے ہونا تھا، بعد میں ہو گیا، بعد والا پہلے ہو گیا، کیا کیا جائے؟ کوئی حرج نہیں، افعل ولا حرج، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور حجر اسود کو بوسہ دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن نبی دوسری طرف کہتے ہیں، یا نبی کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ مشکل میں ڈال کر وہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ درست نہیں. آپ لوگوں کو مشکل میں مت ڈالیے، لوگوں کو پریشانی میں مت ڈالیے. ایسے ہی طواف کے بعد طواف کے نام پر 2 رکعت نماز یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. طواف کی 2 رکعت ہے یہ، لیکن بھیڑ ہوتی ہے،
اس بھیڑ میں خلل پیدا نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، جائیے جہاں پیچھے جگہ ملے وہاں پڑھ لیجیے. لوگوں کو مشکل میں، یہ دین آسانی کی تعلیم دیتا ہے. دین لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کی تعلیم نہیں دیتا. لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرو، محبتیں بانٹو، نفرتیں تقسیم نہ کرو، مشکلات میں مت ڈالو. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، تیرا بچہ میرے گھر کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، تیرے گھر کا پانی میرے گھر کے سامنے سے نہیں جانا چاہیے، گاڑی یہاں مت کھڑا کر، یہ مت کر، وہ مت کر. شہروں میں پھر بھی تو دیگر لوگوں کی وجہ سے مسائل چلتے ہیں. گاؤں میں دیکھو اتنی زمین کے لیے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اتنی زمین کے لیے بچوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کو بڑے اپنا جھگڑا بنا لیتے. مشکل بات ہے بھائی. دین آسانی کا نام ہے، دین آسان ہے. لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. نمبر 9، جوانی اور طاقت رہتے ہوئے حج کر لو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. ہمارے یہاں تو ٹرینڈ ہو گیا ہے. آپ وہاں جا کر دیکھیں، اور جاتے بھی ہیں ماشاءاللہ لوگ، وہاں جا کر دیکھیں دیگر ملکوں سے، بر صغیر کو چھوڑ کر دیگر ملکوں سے آنے والے لوگوں میں جوان زیادہ ہوتے ہیں یا بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں؟ جوان زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں 50+ والے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حج جوانی کی عبادت ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ حج کب کرتے ہیں؟ جب حج کرنے کی طاقت نہیں رہ جاتی ہے. افسوس، افسوس ہے. بیٹیوا کی شادی کرنی ہے، فلیٹ لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، گاؤں میں 25 بیگھہ زمین ہے، لیکن یہاں بھی چاہیے. ارے اللہ کے بندو، 1 بیگھہ بیچو، جاؤ حج کر کے آؤ. افسوس، کتنے لوگ ہیں. کچھ لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں. بیٹی کی شادی کرتے، بیٹے کی شادی کرتے، گھر بناتے، فلیٹ لیتے، پلاٹ لیتے، سب لیتے لیتے زندگی گزر گئی، ختم ہو گیا، فل اسٹاپ. حج کب کرے گا بھائی؟ کب کرے گا حج؟ اب تو یہاں بیداری آ رہی، ماشاءاللہ طاقتور لوگ، جوان لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاؤ. افسوس ہے یہ. اور پھر جو ہے وہ آج کل تو گاڑیاں بھی چل گئی، گاڑیوں پہ بیٹھ کے طواف کر لو، بڑی آسانی ہو گئی. ہاں نہیں، اب آپ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں کیا، تو نبی کے پاس طاقت تھی. نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اپنا موازنہ اس سے نہیں کیا جاتا. طاقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی اپنی دیگر امت کی بڑی ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر. آپ اپنے آپ کو نبی سے ملا، نبی آخری عمر میں گئے، ہم بھی آخری عمر میں جائیں گے. نبی کی نیت کیا تھی، آپ کی نیت کیا؟ الحاج، حاجی، سارے گناہ معاف. ہاں سارے گناہ معاف ہوتے، لیکن اس کے جس کی نیت اچھی ہو. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے حج کرے. حاجی کا ٹائٹل لینے کے لیے نہیں، الحاج لکھوانے کے لیے نہیں. کارڈ میں الحاج نہ لکھوا دے وہ تو بندہ ناراض ہو، الحاج نہیں لکھا. کیوں بھائی، کیوں؟ اللہ کے لیے حج کیا، لوگوں کے لیے حج کیا. من حج للہ، اللہ کے لیے جس نے حج کیا. فلم یرفث، کسی کو گالی نہیں دی، کوئی گندا کام نہیں کیا، کسی طرح کی جو ہے لوگوں کو پریشانی میں نہیں ڈالا. پھر یہ بندہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ جب نیت میں فتور ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، کسی کی نیت پر حملہ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. تو اسی لیے آپ نے فرمایا من اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کیا اسے جلدی کرنا چاہیے. کبھی بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے ہاں لوگوں کو ایک بڑی بات یہ ہو گئی ہے، حج پہ جانا 2 سال کے بعد اعلان آجی سے کرتا ہے. حج پہ آپ کو جانا، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ایسے ہیں بتاؤں میں آپ کو، نظر لگ جاتی ہے. اعلان کر دیا نا، نظر لگ گئی. پھر نظر لگنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کا نام نہیں آتا، یا تو اس کے پاس وسائل نہیں رہ جاتے، یا تو یہ بیمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اسی نظر کی وجہ سے. سمجھیے اس کو. پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ جانتے ہیں، آپ کی بیوی جانتی ہے، آپ کے گھر کے 2-4 افراد جانتے ہیں. بس ہے، ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس لیے کہ آپ کو امت کی فکر تھی. صحابہ آپ کے ساتھ جاتے اور سیکھتے کہ حج کیسے کرنا ہے، امت کو بتاتے، اس لیے آپ نے اعلان کیا. ہمارے اعلان کرنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو پتہ ہو. اس لیے اعلان سے بچیے اور جوانی میں ہی حج کیجئے. جوانی کی عبادت ہے حج. آخری پیغام جو ہے وہ یہ، اس سے پہلے بھی ضمناً بات آ گئی، لیکن ایک الگ سی یہ بات ہے کہ لوگوں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، صرف تقویٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم ابن آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو. انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے،
کوئی فضیلت نہیں. آپ مالدار ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے, لیکن آپ کا مالدار ہونا, آپ کا عہدے پر ہونا, آپ کا کہیں کا سیٹ اور ذمہ دار پتہ نہیں کیا کیا ہونا, یہ آپ کو کسی غریب سے بہتر اور برتر نہیں بناتا الا بالتقوی. ہاں آپ کے پاس تقوی ہے, للہیت ہے, عبادت ہے, نیکیاں ہیں, توحید ہے, پھر آپ بہتر ہیں. ورنہ بلال حبشی کالے کلوٹے حبشہ کے رہنے والے جنت میں جا رہے ہیں, اور ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا گورا چٹا سردار اور قد آور شخصیت, نامور آدمی, تبت ید ابی لہب وتب, وہ جہنم کے اندر جا رہا, جہنم کا شعلہ انگارہ بن رہا. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو. تو میرے بھائیوں, پیارے نبی علیہ السلام کے حج سے یہ 10 پیغامات میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور حج کے بھی بہت سے پیغام الگ سے ہو سکتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کے حج کے ذریعے سے یہ 10 باتیں رکھی گئیں, اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کو آپس میں سماج و معاشرے کے اندر انسان بن کر کے رہنا چاہیے, مسلمان بن کر کے رہنا چاہیے. ہماری کسی بھی بات, کسی بھی حرکت, کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم کسی کے مال, کسی کی جان, کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کریں. ہم خود نیک بنیں, دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں, علم سیکھیں, گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, گھروں میں جو ذمہ داریاں ہوں نبھائیں, باہر جو ذمہ داریاں ہوں نبھائیں, اور اپنے آپ کو اچھا, نیک اور تقوی والا بنا کر کے رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی علیہ السلام کے حج سے جو پیغامات ہم نے سنے ہیں, ان پیغامات کو, ان دروس اور نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے, قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے, جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے, اور جو کسی طرح کی پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے علاقے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے, ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کی عزت و آبرو کی, ان کی جان, ان کے مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, ہمارے نوجوانوں اور مسلم قوم کی بطور خاص حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول کرے. جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.